پھر اسی طریقے سے زندگی کے اندر آدمی اگر اپنی بیوی کے نام کرتا ہے اور گھر بیوی کے نام کر دیا تو اس کے اندر فقہا نے لکھا ہے کہ ملکیت کا جو سب سے پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے نا ٹرانسفر آف اونرشپ کا، وہ ہے کہ آپ اس کو تصرف کا اختیار دے دیں کہ اگر وہ مکان بیچ دے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈاکومنٹ اس کے پاس ہیں. ہم ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہیں، ڈی ایچ اے میں جا کے رجسٹرڈ کرایا، اسی نے کرایا، نام اس کا، اکاؤنٹ اس کا، کاغذات اس کے پاس اور تصرف کے اختیارات اس کے پاس، تو پھر یہ ملکیت کی منتقلی ہے. آپ نے ہبہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، آپ مکمل گفٹ گردانا جائے گا. یہ گفٹ کر دیا آپ نے، یہ مکمل گفٹ ہے آپ نے اگر بیوی کے نام کیا ہے اور اس طریقے سے کیا ہے. اب اگر اس کے علاوہ آپ نے اولاد میں سے کسی ایک کے نام کیا ہے تو پھر یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی آپ نے باقی اولاد کو خدا نہ خواستہ محروم کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے بہت بڑا. اور اسی لیے اسلام میں آنکھ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، آنکھ نہیں کیا جا سکتا کسی کو بھی، اولاد کو آنکھ نہیں کیا جا سکتا، اولاد کا شرعی حق موجود ہوتا ہے. اب ایک اور مسئلہ جو ہمارے جی مفتی صحیح فرمایا حضرت نے، اور اگر کوئی کر بھی دیتا ہے آنکھ تو اس کا اولاد کا شرعی حق اپنی جگہ باقی رہتا ہے، اس کا حق ختم، یہ من جانب اللہ ہے، کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. ایک مسئلہ ہمارے مشترکہ خاندانی کاروباروں میں یہ آتا ہے جو جوائنٹ فیملی بزنسز ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کے اندر اونرشپ، ٹرانسفر آف اونرشپ جو ہے وہ بے نامی کی جائیدادیں ہوتی ہیں، پیسہ کسی اور کا ہوتا ہے، نام کسی اور کے ہوتا ہے، اور وہ کسی مصلحت سے اس کے نام کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو آپ نے اگر نام کیا ہے اور پیسہ کسی اور کا ہے اور یہاں مقصود ہبہ کرنا نہیں ہے اور آپ نے قانونی کارروائی پوری اس کے نام کر دی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے اپنی بہو کے نام کر دیا ہے، اپنی کسی کے نام کیا ہوا ہے، حالانکہ آپ کی نیت اس کو مالک بنانے کی نہیں ہے اور یہ ایک بے نامی کی جائیداد ہے، آپ نے ٹیکس بچانے کے لیے یا کسی بھی مصلحت سے، کاروباری مصلحت سے آپ نے اس کے نام کیا ہے. تو اب یہ باقی تمام کو بھی پتا ہونا چاہیے اور کوئی ایسی دستاویزی ثبوت اس بہو کی طرف سے بھی ہونا چاہیے کہ میں اس کی مالک نہیں ہوں، یہ کاروباری مصلحت سے کیا گیا، کوئی چیز تو ہو، ورنہ تو یہ بدگمانی کا باعث ہوتی ہے، انسان کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. اور کیونکہ کاغذ کسی اور کے نام ہوتا ہے، مالک حقیقتاً کوئی اور ہوتا ہے، پیسہ کسی اور کا لگا ہوتا ہے، تصرف میں کسی اور کے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. تو معاملات کو واضح کریں، اس کے اندر اگر کرنا ہے بڑا واضح کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو مالک بنانا ہے، واقعتاً مالک بنانا ہے، تو پھر آپ بس ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں لکھی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو عدالت تو اسی کو مالک سمجھے گی. ہاں آپ یہ ثابت کر دیں کہ بے نامی کی جائیداد تھی، پیمنٹس آپ نے کی تھیں، چیک آپ کے گئے تھے، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ باب ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں عام طور پہ اس وقت آتا ہے جب مقصود ہبہ نہیں ہوتا، مقصود گفٹ نہیں ہوتا، لیکن گفٹ ڈیڈ بنی ہوئی ہوتی ہے، پیپر میں ڈیڈ بنی ہوئی ہوتی ہے. اب یہاں پر اسی طرح ایک اور مسئلہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے بالکل، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ مالک بنانا مقصود ہوتا ہے لیکن کاغذات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک سادہ سی گفٹ ڈیڈ لکھ کے دے دی جاتی ہے، ڈی ایچ اے میں آپ ہی کے نام ہے، حکومت کے کاغذات میں آپ ہی کے نام ہے، سب کچھ آپ کے نام ہے، ایک کوئی آپ کی گفٹ ڈیڈ رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی بیگم کے نام کر دیا تھا، تو اب یہ گفٹ نہیں ہوگا، اس کو شریعت گفٹ نہیں مانتی ہے. اور کیونکہ نہ حکومت کے پاس تھا، نہ آپ نے اس کو تصرف کا اختیار دیا تھا، نہ ٹرانسفر آف اونرشپ کمپلیٹ ہوئی ہے یہاں پہ. تو جب ٹرانسفر آف اونرشپ ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو اب یہ مسئلے کی بات ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ایک اور ہے
وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد کسی بھی وجہ سے شاید میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرے گی، اور آپ زندگی میں اس میراث کی نیت سے ہی دینا چاہتے ہیں کہ میری پتہ نہیں آپ کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کو اب اس طرح تقسیم کرتے ہیں جیسے میراث کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی بیٹی کو آدھا دیتے ہیں اور بیٹے کو مکمل دیتے ہیں، اور اسی طرح بیوی کو اپنا 8واں حصہ دیتے ہیں، اور آپ سب کو مالک بنا دیتے ہیں۔ یہاں علماء نے گنجائش دی ہے کہ یہاں پر اب اگر ایسی صورت میں آپ کرنے جائیں گے تو اس کی گنجائش ہے اگر نیت آپ کی میراث ہی کی ہے، لیکن میراث ہو یا زندگی میں ہبہ ہو، اگر زندگی میں ہبہ بھی آدمی کر رہا تھا اور خدا نہ خواستہ اکراس دا بورڈ برابر نہیں کیا، گفٹ ہی کرنا تھا، برابر نہیں تقسیم کیا، تو شرعن گفٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، گناہگار ہوگا۔ یعنی بچی کو آدھا دے دیا، بیٹے کو پورا دے دیا، یا کسی مصلحت کی وجہ سے اگر دیا ہے پھر تو گناہگار بھی نہیں ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے یہاں پیش آتی ہے معاشرے میں، 3 بچے تھے، 2 بیٹے باہر چلے گئے اپنی ملازمت کاروبار میں، ایک بیٹے نے والدین کی خدمت کو ترجیح دی اور اس نے والدین کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، اور وہ والدین کے ساتھ ہی رہا، اور اب والدین اس کی اس قربانی اور خدمت کی وجہ سے اس کو کچھ اضافی ہبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور اب اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو بعض حضرات زندگی میں وصیت لکھ دیتے ہیں کہ گھر جو ہے تمہاری ماں کا ہے اور فلاں چیز جو ہے دکان فلاں بیٹے کی ہے، یا کوئی لکھ دیتی ہیں کہ فلاں زیور کا سیٹ جو ہے میری نواسی کا ہے، اور فلاں جو ہے میری پوتی کا ہے، اور فلاں اس کو، یہ سب آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، نہ یہ ہبہ ہے نہ یہ میراث ہے۔ اب ورثہ کی مرضی ہے، اس خواہش پہ عمل کرنا چاہیں تو یہ ورثہ کی طرف سے صلح ہوگی، یہ صلح ہوگی کہ انہوں نے صلحاً اپنا حصہ چھوڑ دیا، انہوں نے سیکریفائز کی اور دے دیا، لیکن اس وصیت کے اندر نہ شرعاً کسی کی کوئی ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے، کوئی حقوق منتقل نہیں ہوتے ہیں، اور وصیت جب بھی لکھیں اپنا کسی کو گواہ بنانا چاہیے، وصیت کو مینٹین کرنا چاہیے، وصیت کو لکھنا چاہیے، اور جو خاص طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی چیز ہے، ہمارے تو استاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنی وارثوں کو آزمائش میں مت ڈالو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے زندگی میں خرچ کر کے جاؤ، ان کو آزمائش میں، وہ تو کہیں گے ابھی تو ابا جی وصیت تے کر گئے پھر ہون تے کاروبار ہی نہ، آج کل تے حالات ہی اس طرح دین، انشاءاللہ 3-4 سال بعد کر لینا، ان دی بینکاں دی لائبلٹی کھلوتی ہے، نہیں یہ تے وہ نہیں بھائی زندگی میں کر جاؤ۔ ہاں کرنا ضرور چاہیے زندگی میں، اس کا فیصلہ اس 1/3 کو آج زندگی میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، آج اللہ کے راستے میں دے دیں، اور آپ اس کو جو ہے وہ کوئی طریقہ کار وضع کر لیں، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، جب وہ یہ پڑھا رہے ہوتے تھے وصیت کا باب، تو وہ عجیب بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ جل شانہ تم سے 1/3 کے بارے میں سوال کریں کہ یہ تو تم کر سکتے تھے نا، انفاق فی سبیل اللہ کا 1/3 حصہ تو تم کر سکتے تھے نا، یہ کیوں نہیں کیا؟ تو اپنی زندگی میں اس کی عادت بنانی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ انفاق فی سبیل اللہ، اور کچھ نہ کچھ ہم اس کی وصیت کا اہتمام کریں، وصیت لکھنے کا اہتمام کریں۔ تو جو ہم نے ابھی تک گفتگو کی تھی اس کی اگر میں اس کو خلاصہ کروں گا تو جو ٹو ڈوز نکلتے ہیں ہمارے لیے وہ چند بڑے بنیادی ٹو ڈوز ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی وہ ہے اپنی زندگی کے اندر ایسٹ لسٹ کو مینٹین کرنا،
آپ کی ملکیت میں اثاثے کون کون سے ہیں، یہ اسی کتاب میں ہونی چاہیے آپ کی جس میں آپ کی وصیت لکھی ہوئی ہے. ایک بک ایسی مینٹین ہو جو سب کو پتا ہو، نمازیں آپ کی کتنی رہ گئی ہیں، روزے کتنے رہتے ہیں، لوگوں کی امانتیں کہاں ہیں کتنی ہیں، چیزیں آپ کی کتنی آپ کی ملکیت میں ہیں، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی آپ کی ملکیت میں ہیں. اگر آپ نے کسی کو ہبہ کر دی ہیں تو وہ بتا دی ہوں، آپ نے لکھی ہوئی ہوں، وہ یہاں پر آدمی منتقل کر لے. اور اگر اسی طریقے سے آپ نے کوئی وصیت کرنی ہے تو اس وصیت کو بھی واضح کر دیا جائے، اس وصیت کو بھی لکھ دیا جائے، اس وصیت کو واضح کر دیں. اور پھر اسی طریقے سے اس بات کا اہتمام کریں کہ اگر ہم نے کاروبار بیٹوں کے حوالے کیا ہے تو بھائی پھر بیٹیوں کے لیے کوئی ترتیب بنا لی جائے، ان کی کوئی ترتیب بنا دی جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی گفٹ کیا ہے اور فقط گفٹ ڈیڈ لکھی ہوئی ہے اور کاغذات میں آپ نے تصرف نہیں دیا ہے تو اس کا کوئی اہتمام کریں اور اس کو ٹرانسفر آف اونرشپ کو کمپلیٹ کریں. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ کوئی بے نامی کی ہے تو اس کو کسی طریقے سے لاک کریں تاکہ سب کے علم میں آ جائے کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں اصل میں پیسے کسی اور کے ہیں اور یہ کاروبار کا اثاثہ ہے. جن خاتون کے نام ہے یا جس مرد کے نام ہے یا کسی بیٹے کے نام ہے یہ اس کی ملکیت نہیں ہے. تو یہ چند بنیادی چیزیں تھیں اور یہ کیونکہ اہم باب ہے تو اس لیے ہمیں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کے قبضے کی ہے، حرام چیز آ گئی ہے تو اس کی نکاسی کی فکر کرنی چاہیے. سب سے بڑا حرام جو آج کل کاروباروں کے اندر ہے وہ میراث کا پیسہ ہے جو لوگوں کو دیا نہیں جاتا اور وہ کاروبار میں شامل ہو جاتا ہے. یہ ایسا حرام ہے جو اپنے ساتھ سب سے زیادہ نحوستیں لے کر آتا ہے. تو دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.